الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم في فاتحة الكتاب شفاء من كل داء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہم نازل فرما رہے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اور قرآن میں ایک دوسری جگہ اللہ فرما رہے ہیں ہدم و شفا، کہ یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، بیماری کسی بھی قسم کی ہو، روحانی ہو یا جسمانی ہو، دنیا کی پریشانیاں ہوں یا آخرت کی پریشانیاں ہوں، دنیا کے مصائب ہوں یا دنیا کے مسائل ہوں یا آخرت کے مسائل ہوں، تو ہر پریشانی کا حل، ہر مصیبت کا حل، ہر مسئلے کا حل اللہ نے قرآن پاک میں رکھا ہے۔ تو آج ہم میرے محترم دوستو جتنے بھی مسائل کا شکار ہیں یہ قرآن پاک سے دوری کی وجہ سے ہیں، قرآن پاک کو چھوڑنے کی وجہ سے ہیں، کیونکہ اللہ قرآن پاک میں ہی فرما رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ جو میرے قرآن سے اعراض کرے گا، میرے قرآن کو چھوڑے گا، میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ ساری دنیا کے اسباب ہونے کے باوجود، دنیا کے سارے اسباب موجود ہیں، پیسہ، مال، عہدہ، ڈگری، سب کچھ موجود ہے، لیکن پریشانیاں، مصائب پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ تو میرے محترم دوستو، اس کے پیچھے جو سبب ہے وہ قرآن پاک کو چھوڑنا اور قرآن پاک سے دوری ہے۔ تو آج معاشرے میں جو مسائل سب سے زیادہ ہیں وہ ہیں جادو اور جنات وغیرہ کے اثرات کے۔ لوگ ان سے بہت پریشان ہیں اور اپنی ان پریشانیوں کا حل وہ لوگوں کے پاس جا کے حل کروانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان ساری پریشانیوں کا حل اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ جیسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جادو ہوا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھنے کا کہا کہ اس کا اہتمام کریں۔ تو جو بندہ جادو کے اثرات میں مبتلا ہو یا جنات وغیرہ کے اثرات میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کرے۔ اور میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا ہے کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے، اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے کہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جادوگر اس پر اپنا اثر نہیں کر سکتے، یعنی اس صورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہ چلے گا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں جو ہے ارشاد فرما رہے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ سورہ بقرہ کو خصوصیت کے ساتھ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا، یاد کرنا اور سمجھنا برکت کا سبب ہے، اور اس کا چھوڑ دینا محرومی کی بات ہے، اور اس صورت کا غلط قسم کے لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو غلط قسم کے لوگوں سے مراد جادوگر ہیں۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کا معمول رکھنے والے پر کبھی کسی کا جادو نہیں چلے گا۔ تو میرے محترم دوستو، سورۃ بقرہ کا اہتمام کرنے سے اللہ جادو اور جنات کے اثرات سے اس گھر والوں کو محفوظ رکھتے ہیں جس گھر میں اس کی تلاوت کی جائے۔ تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ کم از کم مہینے میں یا سال میں 3 دفعہ بآواز بلند گھر میں اس سورت کی تلاوت کی جائے تو اس گھر سے جادو کے اثرات بھی اللہ ختم فرما دیں گے اور جنات وغیرہ کے سائے کو بھی ختم فرما دیں گے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو بندہ رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع یعنی پہلی چند آیات الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کر مفلحون تک، اور پھر آیت الکرسی اس کے ساتھ آگے 2 آیتیں، اور پھر سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں للہ ما فی السماوات سے آخری صورت کے ختم تک پڑھتا ہے، تو اس رات شیاطین اور جنات تو دور کی بات ہے، حشرات الارض
یعنی کیڑے مکوڑے، بچھو، سانپ، یعنی اس قسم کے زہریلے نقصان پہنچانے والے جو حشرات الارض ہیں وہ بھی اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو میرے محترم دوستو، اس کا اہتمام کیا جائے، اس صورت کا گھروں میں پڑھنے کا اہتمام ہو، جتنی ہو سکے روزانہ کے اعتبار سے پڑھا جائے، روزانہ کے اعتبار سے اس کو گھر میں پڑھا جائے تو انشاءاللہ گھر سے جادو اور جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، اور اللہ ان گھر والوں کے دلوں کو ایسے مطمئن کر دیں گے کہ جیسے یہاں کچھ تھا ہی نہیں، اللہ ایسا سکون دے دیں گے۔ تو اس لیے یہ وہ صورت ہے میرے محترم دوستو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ قرآن کی بلندی ہے، اور اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوئے تھے، اور بالخصوص آیت الکرسی تو خاص عرش کے نیچے سے نازل ہوئی اور اس صورت کے ساتھ ملا دی گئی، یعنی سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کو بھی شامل کر دیا گیا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، سورہ بقرہ کا اپنے گھر والوں کو بھی اہتمام کروائیں، خود بھی اس کا اہتمام کریں۔ تو یہ وہ مبارک اعمال ہیں میرے محترم دوستو کہ جن کو اپنا کر ہم بڑے بڑے مسائل اور بڑی بڑی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ یہی مسائل آج کل ہم غلط قسم کے لوگوں کے پاس لے کے جاتے ہیں تو وہ ہمارے ایمان کو بھی برباد کرتے ہیں، ہمارے پیسے کو بھی برباد کرتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، ایسے مسائل کے حل کے لیے اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کریں، ان کی رہنمائی لیں، قرآن سے رہنمائی لیں، تو اللہ نے قرآن میں ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ بیان فرما دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسئلے کا حل بیان فرما دیا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سورہ بقرہ پڑھنے والے پر جادوگر اپنا جادو کا اثر نہیں چلا سکتا۔ تو کتنی بڑی پریشانی سے بندہ بچ جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، آج سے ہی ہم اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کا اہتمام کرنا شروع کریں، قرآن کے قریب آئیں، قرآن کو سینے سے لگائیں، تو اللہ ہمارے دنیا آخرت کے تمام مسائل حل کرے گا۔ اللہ ہمیں روحانی اور جسمانی تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔